چلیں جی اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگلی سورت پڑھتے ہیں. سپارہ ہمارا 13واں اور اگلی سورہ رعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل علیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تیرے پروردگار کی جانب سے ہے تجھ پر نازل ہوا ہے وہ امر حق ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے. دیکھیں اللہ نے تقریباً ہر صورت کے شروع میں ہی یہ بات احساس دلائی ہے. جو پڑھے تو انہیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں ہی بعض صورتوں کے اور اکثر صورتوں کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ کسی عام انسان کی باتیں نہیں ہیں. ان کو دھیان سے پڑھنا اور یہ بالکل حق ہے. جو تم لوگ کہانیاں اور افسانے اور جو کتابیں اور جو بھی سبجیکٹ زندگی کے پڑھتے ہو نا، وہ آگے پیچھے جھوٹے سچے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے اور شروع میں کہہ دیا کہ یہ بالکل حق ہے. اور اب اس کو پڑھنے لگے ہو تو ہر بات اس کی سچ جان کے پڑھنا، اس کو حق لینا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ کتاب جو ہے نا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، لیکن اصل میں یہ پڑھ کے ہدایت لینے کی کتاب ہے. پھر ہدایت بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی ہوتی ہے، اور رحمت انہی پہ ہوتی ہے جو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم لوگ قرآن سر پہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ رحمت کر دی، وہ رحمت نہیں ہوتی بلکہ وہ شرک ہو جاتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بجائے سر پہ رکھ دیا. اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. تو اس لیے اس کو پڑھو. کہا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونھا ثم استوى علی العرش، یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کر دیا اور تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے. پھر وہ اپنے تخت پر نمودار ہوا اور سورج چاند کو کام پر لگا دیا. دیکھیں اب ہم نے یہاں پڑھا نا کہ اللہ نے ساری چیزوں کو اپنے کام پر لگا دیا. اللہ نے انسان کے علاوہ جتنی تخلیقات کی ہوئی ہیں سب کو اپنے کام پہ لگا دیا ہوا ہے، اور وہ کام ایسے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں. ہماری جو زمین ہے نا، اس سے کہیں بڑے سیارے ہیں، بہت ہی بڑے بڑے، جو کہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور انہیں حکم کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں ہے. اور ان کے مدار میں جو فرق آتا ہے نا، وہ ایک بال جتنا آتا ہے. اس بال سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر وہ ٹکرا جائیں تو یہ دنیا فنا ہو جائے. لیکن وہ تمام چیزیں، یہ چاند اور سورج اللہ نے کہا کام پہ لگے ہوئے ہیں، میں نے لگا دیا. آپ کو پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج ہر روز غروب ہو کر جب غروب ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے ساتھ سامنے جا کے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے حکم کریں کہ میں نے نکلنا ہے کل. تو اللہ کہتا ہے ہاں ابھی تو اسی طرح کام پہ لگا رہے گا جس طرح لگا ہوا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ، وہ روز پوچھتا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کہے گا آج تم نے مغرب سے نکلنا ہے اور اس کے بعد میں نے دنیا میں توبہ کا معاملہ ختم کر دینا ہے. اب جو توبہ کر لے گا تو کر لے گا، اس کے بعد توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، ٹکریں مارو، اللہ نے توبہ قبول نہیں کرنی. تو اس لیے سب چیزوں کو اللہ نے اپنے کام پہ لگایا ہے. ہر ایک کی اپنی ٹھہرائی ہوئی میعاد تک چلا جا رہا ہے، وہی انتظام کر رہا ہے اور نشانیاں الگ الگ کر کے بیان کر دیتا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اپنے پروردگار سے ملنا ہے. اور وہی یعنی نشانیاں اللہ کیوں دکھاتا ہے؟ یہ چاند سورج، اور بتا رہا ہے کہ دیکھو کیسے لگے ہوئے ہیں. کون ان کو کوئی انسان چلاتا ہے؟ ان کو اللہ چلاتا ہے. تو اللہ جو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، یہ مان لو کہ اللہ نے ہمیں واپس بلانا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کی سطح پھیلا دی، اس میں پہاڑ بنا دیے، نہریں جاری کر دی اور ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے دو قسموں کے اگا دیے. دو قسموں کے اگا دیے کیا مطلب ہے؟ ہر ایک میں نر اور مادہ ہے. پودوں میں بھی نر اور مادہ ہے، میل فیمیل، ٹھیک ہے. اس نے رات اور دن کا ایسا قاعدہ بنا دیا کہ دن کی روشنی کو رات کی طریقے میں، دن کی روشنی رات کی طریقے کو ڈھانپ لیتی ہے. اور یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے کتنی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم لوگ ہمیشہ یہی پڑھتے رہتے ہیں نا کہ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات کہاں چلی جاتی ہے. اب اس آیت میں اللہ کہتے ہیں، آیتیں اللہ دہراتا ضرور ہے، میں آپ کو بتاؤں بار بار آیتیں دہرائی جاتی ہیں، لیکن ہر دہرائی ہوئی آیت میں آگے کوئی ایک چیز ایڈ ہوتی ہے اور سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں جب غور و فکر کرتے ہیں. اب اس آیت میں آپ غور کریں کہ رات کہاں جاتی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اب کیسے ڈھانپ لیتی ہے اس پر بھی لوگ جانیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ علم والوں کو علم یہ دے گا کہ ڈھانپ کیسے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو کور کر کے جو صبح نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کو سائنسدان جو ہے نا وہ جان سکتے ہیں کہ زمین کو کیسے سورج کیسے ڈھانپتا ہے اس کو، پھر کیسے رات آتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے اور دیکھو زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ زمین میں ٹکڑے ہیں اور ملے ہوئے ہیں، اور سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ زمین ساری جو نیچے ہے نا وہ سلیٹوں کی شکل میں ہے۔ جیسے آپ پہاڑ پہ بھی غور کریں نا تو پہاڑ کے اتنے اتنے ٹکڑے یا اس سے بڑے بڑے ٹکڑے آپس میں ملے ہوتے ہیں، اور پہاڑ بھی بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بڑے ہو جاتے ہیں پہاڑ بھی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ دو یہ ہے ملے ہوئے ہیں، ان میں انگور کے باغ ہیں اور کھجور کی باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، باہم دیگر ملتے جلتے ہوئے، اور بعض ایسے کہ ملتے جلتے ہوئے نہیں ہیں، سب ایک ہی پانی سے سراب ہوتے ہیں، مگر ہم بعض پھلوں کو بعض پر مزہ میں برتری دے دیتے ہیں۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ساتھ ساتھ اللہ عقل والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ بھائی غور کرو، انار کھولو تو فٹافٹ کھا ہی نہ جاؤ، اس پہ کبھی غور کرو کہ انار کے اندر کتنے پردے ہیں، کتنی جھیلیاں ہیں، اور ہر ایک کا کھانا ہے الگ الگ، اور اس میں بے شمار دانے ہیں۔ ہر چیز پہ غور کرو اور اللہ کی شان ڈھونڈو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد کرو۔ اور اس آیت میں سب سے زیادہ حمد کرنے کی جو بات ہے وہ پانی ہے۔ ساری طرح کی چیزیں ہیں اللہ کہتا ہے لیکن پانی ایک ہی مل رہا ہے، اور وہ سب کو پانی وہی مل رہا ہے، اور رنگ برنگے پھل نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے مخاطب، اگر تو عجیب بات دیکھنی چاہتا ہے تو سب سے زیادہ عجیب بات ان کا یہ قول ہے کہ جب ہم مٹی ہوں گے تو پھر کیا ہم پر ایک نئی پیدائش طاری ہوگی؟ تو یقین کرو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا اور جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی ہیں کہ دوزخی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب وہی بات کہ اللہ کی اتنی نشانیوں دیکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم مریں گے، یا مر گئے تو کیا ہم زندہ ہوں گے؟ وہ اس بات میں شک کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا اور ہڈی پکڑی ہوئی تھی، اور کہتا ہے کہ لو جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ہڈی دوبارہ اٹھے گی، یعنی طنز کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ہاں یہ ہڈیاں دوبارہ اٹھیں گی، اور پھر اٹھ کے تمہیں پیدا کیا جائے گا، تمہیں اسی طرح بنایا جائے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اور پھر تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ جو تم مان نہیں رہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اے پیغمبر اسلام، یہ تم سے برائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں قبل اس سے کہ بھلائی کے لیے خواستگار ہوں، حالانکہ ان سے پہلے ایسی سرگزشتیں گزر چکی ہیں جن کی کہاوتیں بن گئیں۔ تو اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار لوگوں کے ظلم سے بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ تیرا پروردگار سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ ہمیں اللہ کی دونوں باتیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے ہر وقت، کہ اللہ رحم و کریم کرنے والا بھی ہے، اگر ارحم الراحمین اگر ہے تو عذاب بھی سخت دینے والا ہے۔ دونوں چیزیں اپنے دماغ میں رکھیں، بس غفور الرحیم کہتے کہتے سارے گناہ نہ کرتے جائیں۔ تو دونوں چیزیں رکھیں کہ جب اس نے پکڑ لیا تو اس کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس آدمی پر اس کے پروردگار کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، حالانکہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خبردار کرنے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نیک ہے یا بد، اور پیٹ میں کیا کچھ گھٹتا ہے، کیا کچھ بڑھتا ہے، اور شکم مادر میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ماں کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک، پہلے کے 40 دن ہیں، اس کی پیدائش ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، پہلے 40 دن جمع ہوتی رہتی ہے، چیزیں جمع ہو رہی ہیں، کوئی وجود نہیں ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا جمع ہو رہا ہے، اور گوشت کا لوتھڑا بھی وہ جمع ہو رہا ہے، آپس میں جڑ رہا ہے جو عورت کا گندا خون ہے۔ انسان کی یہ اوقات ہے، جب اس کو حیض آنا بند ہوتے ہیں تو بچہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے، اور انسان کی اوقات بھی یاد کرائی گئی ہے۔ دونوں چیزیں ہم اس سے سیکھنا چاہیے۔ تو پہلے 40 دن وہ جمع ہی ہوتا رہتا ہے، ایک لوتھڑا سا بنتا ہے، پھر اتنے ہی دن میں یعنی اگلے 40 دن میں وہ پھر بصورت خون بستا رہتا ہے، یعنی پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے اگلے 40 دن میں، پھر اتنے ہی دنوں تک ماں کے پیٹ میں لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ لوتھڑا بنتا ہے نا تو اسی سے پھر وہ اس کا جسم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں چہرہ بنتا ہے، کہیں ہاتھ بنتے ہیں، کہیں کچھ، اور اللہ چاہے تو پھر اس کو معذور کر دے۔
پھر اللہ چاہے تو اس کی آنکھ ہی نہ ہو، اللہ چاہے کوئی بازو ہی نہ ہو. ہوتا ہے ماں باپ کی آزمائش کے لیے کہ ماں باپ پھر اس کو پالتے ہیں، ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں اور اللہ ان کو گزارتا ہے شاید اس لیے کہ ان کے دنیا کے گناہ معاف کرنے ہوں اور انہیں آخرت میں بخش دینا ہو. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. تو ماں کے پیٹ کا بتایا، اور میں اکثر آپ کو یہ نشانی جو بہت بڑی ہے اللہ کی، میں آپ کے سامنے اس کو واضح کرتی رہتی ہوں کہ عورت کے پیٹ کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے. ہم جتنی دفعہ اس پہ غور کریں ہمارا دماغ جو ہے نا وہ حیران اور پریشان ہوتا رہتا ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر کتنا نظام یک ٹائم چل رہا ہے. وہ بچہ بھی ہے ایک طرف نظام انہضام بھی ہے، اس کے گردے بھی ہیں، سارا نظام اسی طرح چل رہا ہے. یورن جو ہے وہ پیشاب کس نالی سے آ رہا ہے وہ بھی جاری ہے، گند کہاں سے نکل رہا ہے وہ بھی جاری ہے، اور بھی چیزیں جتنی ہے نظام اندر سب اپنی جگہ. ایک ایسے لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جس کا نظام چل رہا ہے پیٹ کے اندر. تو یہ اللہ کا ہم شکر نہ کریں اور اللہ کی نعمتوں پہ ہم حیران نہ ہوں. ہم ماں جب بنتی ہے وہ عورت اپنے اوپر غور کیے بغیر بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ وہ غور کیا کرے، اللہ کا شکر کیا کرے جس نے اس کو یہ بوجھ اٹھوایا. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے عالم الغیب بشہادت الکبیر المتعال، اور وہ غیب اور شہادت یعنی محسوس اور غیر محسوس دونوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور بلند مرتبہ ہے. تم میں سے کوئی چپکے سے کوئی بات کہے یا پکار کر کہے، رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں ہو، راہ چل رہا ہو، ساری حالتیں اس کے لیے یکساں ہیں. اس کے لیے اس کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جیسے یہ انسان پڑا ہے ٹیبل پہ، یہ ٹھیک ہے نا، اب یہ انسان اللہ کے سامنے اتنا واضح ہے، یہاں سے اٹھ کے وہاں جائے، وہاں سے اٹھ کے وہاں جائے، اٹھے سوئے جاگے، سب اللہ کے علم میں ایسے سامنے مووی ہے. اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. پہاڑوں کے اندر بھی چل جائے تو یوں ہی ہے، زمین کے اندر چل جائے یوں ہی ہے. تو اللہ کہتا ہے میرے سے کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں ہے. تو کہا گیا انسان کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک آنے والی قوتیں ہیں. دیکھیں نا، پہلے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرا دو گر گیا، مار دو مر گیا، گلا دبا دو چپ ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا. ماں لٹا دے گی تو لیٹ جائے گا، ماں پلا دے گی تو پی لے گا، ہم پال دیں گے تو پل جائے گا. ہماری یہ اوقات ہیں، ہم اس طرح بنے ہیں. تو اللہ کہتا ہے انسان کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک آنے والی قوتیں ہیں، یعنی پھر بڑا ہوتا جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ کبھی اس حالت کو نہیں بدلتا جو کسی گروہ کو حاصل ہوتی ہے جب تک کہ وہ خود ہی اپنی حالت نہ بدل ڈالے. اور جب اللہ چاہتا ہے کسی گروہ کو اس کی تغیر صلاحیت کی پداش میں مصیبت پہنچے تو مصیبت پہنچ کر ہی رہتی ہے، کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کا کارساز ہو. بس یہ بات یاد رکھیں کہ اس آیت میں نے ایک بات تو قوت کی یہ بتائی کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ قوتیں اس کی بدلتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ کہتا میری بھی قوتیں ہیں اے انسان تیرے پیچھے لگی ہوئی. انسان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں 4 فرشتے ہر وقت رہتے ہیں. 2 فرشتے یہ والے، لیکن 2 ہمارے ویسے آگے پیچھے رہتے ہیں کہ ہماری موت کا ابھی وقت نہیں ہے اور ہم بالکل ٹرک کے قریب سے ہمیں گزر جاتے ہیں، وہ بچا لیتا ہے، وہ ہمیں بچانے والے ہیں. اور جب ہماری موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی دو فرشتے ہماری نگہبانی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 فرشتے دن رات ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں، نگہبانی کرنے والے. اللہ یہی کہتا ہے. اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ وہی ہے هو اللہ الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، وہ دلوں میں ہراس بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی، اور وہی ہے جو بادلوں کو بوجھل کر دیتی ہے. دیکھیں یہاں بھی اللہ نے امید اور خوف کا ذکر کیا کہ جب بادل کی آواز آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہمیں اللہ سے امید ہوتی ہے کہ نہیں یہ ختم ہو جائے گی اور بارش ہوگی، رحمت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بارش ہو تو دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے ایک ایک قطرے میں رحمت ڈالنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کبھی کبھی بارش کے آگے یوں ہاتھ اپنے کر کے اس کو بھر کے اپنے منہ پہ مل لیتے تھے کہ یہ میرے رب کے قریب سے آئی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اور بادلوں کی گرج اس کی ستائش کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کی دہشت سے سرگرم ستائش رہتے ہیں. وہ بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لے آتا ہے، لیکن یہ منکر ہے کہ اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی قدرت میں بڑا ہی سخت اور اٹل ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بادل گرجتے ہیں تو فرشتے بھی ڈرتے ہیں. فرشتے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں وہ وقت تو نہیں آ گیا جو قیامت آنی ہے. اتنا ڈرتے ہیں. صرف یہ انسان ہے کہ وہ جھگڑ رہے ہیں کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، ہم نے مر کے اٹھنا ہے کہ نہیں مرنا اٹھنا، اسی میں پڑے ہوئے ہیں. بس
انہیں یقین نہیں آتا اللہ کی، اور اللہ نے انہیں یقین دلانے کے لیے کیا نہیں کیا، 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے اسی یقین کے لیے، اور پھر بھی جب کسی کو یقین نہیں آتا تو پھر وہ لازمی دوزخ میں جائے گا۔ اور اسی کا پکارنا لہو دعوت الحق، اور اسی کا پکارنا ہی سچا پکارنا ہے۔ جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ پکارنے والے کی کچھ نہیں سنتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ بس پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور منکرین حق کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں کہ ٹیڑھے راستوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کتنی پیاری مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کتنی آسان اور پیاری مثالیں اللہ دیتا ہے کہ دیکھو ہر کام کرو گے تو ہوگا۔ ایک مکھی بھر پانی بھی آگے نلکے کے کرو گے تو یہ رکھو گرتا رہے گا جب تک اسے منہ تک نہیں لاؤ گے۔ یہ منہ تک تو ہاتھ تمہیں خود لانے پڑیں گے نا، پھر ہی تم پیو گے نا۔ اٹھو گے کھانا بناؤ گی تو پھر ہی کھاؤ گی، اٹھو گے اللہ کی نعمتیں خریدو گے تو پھر ہی پکاؤ گے، اور اٹھو گے کمائی کرو گے تو پھر اس کی نعمتیں خریدو گے۔ یہ اللہ نے تمام چیزیں انسانوں پہ چھوڑی ہیں، یہ کیونکہ ان کی آزمائش ہے۔ یہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے اللہ ہی کے آگے سجدہ میں گرا ہوا ہے۔ کیا اسے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں؟ خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے صبح شام گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں روزانہ جتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا، یہ آسمان زمین، یہ سورج چاند، سارے سیارے، اور یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب روزانہ چاہے خوش ہوں یا نہ ہوں اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا، اور وہ جھکتے ہیں۔ تو خوشی سے ہی جھکنا زیادہ بہتر ہے اللہ کے آگے۔ پھر کہا گیا کہ ان لوگوں سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم کہو اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ پھر ان سے کہو جب وہی پروردگار ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ تم نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، جو اپنی جانوں کا نفع نقصان بھی اپنے اختیار میں نہیں رکھتے۔ نیز ان سے کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، یا یہ کہ اندھیرا اور اجالا برابر ہو جائے؟ یا پھر یہ بات ہے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اس طرح مخلوقات پیدا کی ہیں جس طرح اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس لیے پیدا کرنے کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ تم ان سے کہو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور وہ یگانہ ہے سب کو مغلوب رکھنے والا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں تو بڑی مغلوب ہوں، میں تو جھکی ہوئی ہوں، مطلب پھنسی ہوئی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اللہ سے یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم جن کے آگے میرے سوا جھکتے ہو ان سے کہو کہ تم ہی بتا دو کہ انہوں نے میری طرح کی کوئی ایک زمین بنائی ہے، کوئی ایک آسمان بنایا ہے؟ وہ کہیں سے کوئی پانی لا سکتے ہیں؟ اگر میں پانی ختم کر دوں دنیا سے، کیوں ان شریکوں کے پیچھے لگے ہو؟ جب کوئی چیز ہی نہیں وہ بنانے والے، اپنا نفع نقصان بھی نہیں وہ کر سکتے، تو تمہارا کیا کریں گے؟ اس نے آسمانوں یعنی بادلوں سے پانی برسایا تو اپنی سمائی کے مطابق وادیاں بہہ نکلیں، اور میل کچیل سے جھاگ بن بن کر پانی کی سطح پر اٹھا تو سیلاب کی رو اسے بہا لے گئی۔ اور دیکھو اس طرح کا جھاگ میل کچیل سے اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے مختلف دھاتوں کو آگ میں تپاتے ہیں۔ حق اور باطل کے معاملہ کی مثال ایسی ہی ہے، سمجھو جو اللہ بیان کرتا ہے، بس جھاگ جو کسی کام نہ آتا رائے گا گیا، اور جس چیز میں انسان کے لیے نفع تھا وہ زمین میں رہ گئی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو جھاگ ہے نا، جھاگ، اب کسی بھی چیز کے اوپر جھاگ آتی ہے، ہم دال پکاتی ہیں تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ نا جوڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس کو چمچ سے عورتیں نکال دیتی ہیں۔ تو وہ جھاگ نہ بنو، اس جھاگ کی طرح اس دنیا میں بن کے نہ رہ جانا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں جھاگ بن کے جو چیز نکھر کے نکلتی ہے وہ بننا، اس کی ویلیو ہے۔ جیسے سونا تپایا جاتا ہے تو سونا بنتا ہے نا، اسی طرح انسان کو اس دنیا میں تپایا گیا ہے، تو پھر ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمیں جنت ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ یہ آیت جو ہے نا بڑی مشکل ہے، لیکن ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ لی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا تو ان کے لیے سرتاسر خوبی ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، اگر کرۂ ارض کی تمام دولت ان کے اختیار میں آ جائے اور اسے دگنا کر دیا جائے تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں ضرور اسے بطور فدیہ کے دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہے اور ٹھکانہ جہنم، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں ایک ایک آیت ایسی ہے کہ کیا کریں، اس پر بات کیے بغیر دل ہی نہیں چاہتا کہ گزریں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہم ایسے ہی گزر جائیں۔ اللہ نے کہا نا میری نشانیاں دیکھو تو ایسے ہی نہ گزر جانا، تو یہ ہے وہ نشانیاں
یہ اللہ کی آیتیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اب دے دو، 100 روپیہ دے دو، 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، اپنے صدقے نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب تو تم پوری دنیا بھی فدیے میں دے دو گی تو اللہ نے لینا ہی نہیں. یہ ہے وقت کہ نیکیاں کر لو اور آگے بڑھا لو. اس کے بعد کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں آدمی برابر ہو جائیں؟ کون سے؟ وہ جو یہ بات جان گیا کہ جو بات تجھ پر تیرے پروردگار کی جانب سے اتری ہے حق ہے، اور وہ جو اندھا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ سمجھتے بوجھتے ہیں جو دانش مند ہے. یعنی اللہ کہتا ہے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں اور اپنا قول و قرار توڑنے والے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کی سختی کے خیال سے اندیشہ ناک رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. جو عام لوگ ہیں اللہ کے، یعنی کہ جو مومن لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حساب نہ لے لے، میں یہ نہ کروں، میں وہ نہ کروں. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ وہ رشتے ناطے توڑنے سے بھی ڈرتے ہیں. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے. ہر وقت جب بھی موقع آتا ہے وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے اور میں بھلائی ہی کرتا ہوں، میں کیا کروں، میں تو تنگ آ گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ برائی کرتا جائے اور تم بھلائی کرتے ہی جاؤ. یہ ہے زندگی بس. اور بھلائی اس کے ساتھ نہ کرو جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ تو کرنی ہی ہے. وہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو. تو یہ ہے ہماری آزمائش. والذین صبروا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کرتے ہوئے صبر کیا. کیونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اس لیے انسانوں کی زیادتیاں چھوڑتے ہیں. پھر کہا نماز قائم کی، جو کچھ روزی انہیں دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدگی میں بھی اور کھلے طور پر بھی. انہوں نے برائی کے مقابلہ میں برائی نہیں کی، جب پیش آئے تو اچھائی ہی پیش آئے. تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے. بیان کیے گئے ہیں ہمیشگی کے باغ جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک کردار ہوں گے وہ بھی پائیں گے. اور وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ ہر دروازے سے فرشتے ان پر آئیں گے اور کہیں گے کہ جو تم نے صبر کیا تو اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو. پھر کیا ہی اچھا عاقبت کا ٹھکانہ ہے جو ان لوگوں کے حصہ میں آیا. یعنی وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یعنی تم نے اس گھر کے لیے صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ نے بتایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر طرف سے، ہر دروازے سے فرشتے نکل کے آ کے انہیں ویلکم، خوش آمدید، مرحبا کہیں گے. یہ ان کی وہاں پر مہمانداری ہونی ہے، ویلکم ہونا ہے. والذین ینقضون عہد اللہ، اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد پھر اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کر ڈالتے ہیں اور ملک میں شر و فساد برپا کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں لوگوں کی کہ وہ لوگ ہیں عام، ہم لوگ رشتے ناطے توڑتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے ہیں. ساتھ ہی ملک کی بات کر لی، یعنی گھر کی جو ریاست ہے نا چھوٹی، اگر ہم اس اپنی ریاست کو صحیح طریقے سے انصاف سے سنبھالیں گے، بہوؤں کو بہوؤں کا حق، ساس کو ساس کا حق، بیٹے جو ہیں وہ ماں کو ماں کا، بیوی کو بیوی کا، اس ریاست کو اگر ہم صحیح رکھیں گے تو اس ریاست کا اثر بڑی ریاست پر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. اس لیے اللہ نے عام لوگوں کی بات کی تو پھر ملک کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا. اتنی بڑی یہ حدیث ہے کہ رشتے خود نہ توڑو. اگر کوئی تم سے توڑتا ہے تو بس ٹھیک ہے، تم اپنی عزت کی خاطر اب اس کے گھر نہ جاؤ، لیکن کبھی تمہاری سے ملاقات اگر کہیں ہو جائے تو کہو السلام علیکم. وہ جواب دے یا نہ دے، تم نے اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھنی، جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اللہ اسے ہی پکڑے گا جو توڑتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اللہ کہتا ہے اللہ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور بعض کو نپی تولی کر دیتا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ یہی کہتے رہتے ہیں نا، روتے ہیں ان باتوں پہ، ہائے اللہ ہمیں اتنا کام دیتا ہے، وہ امیر دیکھو ذرا اتنی ہے. نپی تولی کیا مطلب ہے؟ بس صبح کھا لیا شام کو نہیں ہے، شام کو کھا لیا صبح نہیں ہے، راشن ختم ہو گیا اب اس کی فکر ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض کو تو فراخ دیتا ہوں. فراخ جس کو دیتا ہے اس کی زیادہ آزمائش ہے، جس کو نپی تلی دے رہا ہے اس کی کم آزمائش ہے. یاد رکھیں لوگ دنیا کی زندگیوں پر شادمانیاں کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
محض تھوڑا سا برت لینا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی اترتی۔ کہہ دو اللہ جسے چاہتا ہے راہ گم کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اسے راہ دکھا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم نشانیاں مانگتے ہو، کتنے بیوقوف ہو۔ اللہ کی راہ میں جو چلتا ہے اسے نشانیاں مل جاتی ہیں، اور جو اللہ کی راہ پہ نہیں چلتا وہ گم ہو جاتا ہے، اسے کوئی نشانی نہیں ملتی۔ اتنی دولت ملی ہوئی ہے، پراڈو کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، بنگلے ہیں، فیکٹریاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن گم ہو گئے ہیں، ان سے راہ گم ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تجھے ایک امت نہیں، آیت نمبر 29 کہ اللہ زینا آمن وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے لیے خوشحالیاں ہیں اور بالآخر بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہم نے تجھے ایک امت کی طرف بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور اس لیے بھیجا کہ جو بات تجھ پر اتاری ہے وہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دے، اور وہ سرے سے خدائے رحمان کے قائل ہی نہیں، تم کہہ دو وہی میرا پروردگار ہے، کوئی معبود نہیں بلکہ وہی، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یعنی کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ لو جی، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ، کبھی کہتے ہیں رحمان، ہمیں کہتے ہیں شرک کرتے ہیں اور خود اپنے اتنے اللہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی کا جواب ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی رحمان ہے، اس کو چاہے تم اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے بلارو، بس اسی پر ہی بھروسہ کرو۔ اور اگر ایسا ہو سکتا کہ قرآن سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو بھی یہ کافر کبھی ایمان نہ لاتے۔ مگر ان ساری باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ پھر کیا جو لوگ ایمان لائیں کافروں کی مطلوبہ نشانی آنے سے وہ مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو راہ حق دکھا دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی سخت عقوبت پہنچتی ہی رہے گی، اور یہ ان کے ٹھکانے کے قریب ہی آ نازل ہوگی۔ دیکھیں اس میں اللہ بتاتے ہیں جیسے کافر جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے ہیں، تو اور نشانیاں مانگتے ہیں کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا، یا یہ کچھ نہیں ہوتا، یا اس کوئی محل بنا دو، کوئی باغ لے لو سونے کا، کوئی فرشتے ارد گرد ہوتے۔ ہم سے بھی کافر کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے قرآن پہ اتنا ایمان رکھتے ہو، قرآن کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ قرآن تمہارا سب سے بڑا معجزہ ہے، تو یہ قرآن سے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، یہ معجزہ ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن سے پہاڑ چلنے لگتے، تم قرآن پڑھو اور پہاڑ چلنے لگ جائیں، تم قرآن پڑھو تو زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی، زمین چلنے لگ جاتی، لیکن یاد رکھو کہ وہ بولیں گے کہ وہ پھر یہی کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تمہارے قرآن پر۔ تو اس لیے انہیں کہو کہ بھائی یہ قرآن معجزے دکھانے کے لیے نہیں آیا کہ ہم جادو کر کے دکھائیں گے، جادو کی کتاب نہیں ہے، جادو کی کتابیں تمہارے پاس ہیں۔ ہمارا یہ قرآن آیا ہدایت کے لیے، اس کو پڑھو، اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی تو آ جائے گی، ورنہ نہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جب ہدایت آ گئی تو پھر رحمت بھی بہت ہوگی، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب اللہ کا وعدہ ظہور میں آنے والا ہے۔ بلا شبہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اللہ تو اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہو چکا ہے کہ پیغمبروں کی ہنسی اڑائی گئی اور ہم نے پہلے انہیں ڈیل دی، پھر گرفتار کر لیا، تو دیکھو ہمارا ٹھہرایا ہوا بدلہ کیسا تھا اور کس طرح ظہور میں آیا۔ پھر جس ہستی کے علم و احاطہ کا یہ حال ہے کہ ہر جان پر نگاہ رکھتی ہے کہ اس نے اپنے عملوں سے کیسی کمائی کی، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، ان سے پوچھو وہ کون ہیں، ان کے اوصاف بیان کرو، یا پھر تم اللہ کی ایسی بات کی خبر دینا چاہتے ہو جو خود اسے بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، یا پھر محض ایک دکھاوے کی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ منکروں کی نگاہوں میں ان کی مکاریاں خوشنما بن گئی ہیں اور راہ حق میں قدم اٹھانے سے رک گئے ہیں، اور جس پر اللہ راہ بند کر دے تو کون اسے راہ دکھا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو شریک ٹھہراتے ہو میرا، تو ان سے پوچھو کہ انہوں نے کوئی بھی چیز بنائی ہے، اگر اور یہ جو لوگ منکر ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ خدا کوئی ہے، نشانی دکھاؤ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کہیں کہ جو اللہ نے جو آسمانوں پہ اتنے زیادہ سیارے بنائے ہیں، اور تمہارے سائنسدانوں نے بلیک ہول بھی دریافت کر لیا ہے کہ ایک بلیک ہول جگہ ہے جو بہت بڑی جگہ ہے، جو ایک ہول سے شروع ہوئی اور وہ ہول اس زمین سے بھی بڑا ہوگا۔ وہ ہول انہیں اب ملا ہے، جب اس ہول کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم باہر سیارے دیکھتے آ رہے ہیں، ہم انہیں کو پڑھتے رہے تو اس ہول کے اندر بہت زیادہ سیارے ہیں، کروڑوں خربوں۔ تو تم ان پہ ریسرچ کر لو، انہیں دیکھو، انہیں سمجھو، تو پھر بھی اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو پھر تمہاری بدبختی ہے کہ اللہ نہیں ہے تم کہتے ہو۔ پھر کہا کہ مثل الجنت اللاتی
وہ ادل मुत्तकून, मुत्तकी इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बाग है और इसके तले नहरें रवां हैं, इसके फल दायमी हैं, इसके दरख्तों की छाँव में हमेशगी के भी हमेशगी है। अब देखें ना, यहाँ इंसान हर साल फसल लगाता है और फिर कांपता ही रहता है, अगर बेवक्ती बारिश हो गई तो गई, और हर साल नए सिरे से मेहनत करता है। अल्लाह कहता है कि वहाँ पर तो जो जितनी भी बाग हैं वो हमेशगी के हैं, उसके तले नहरें रवां हैं, उसके फल दायमी हैं, उसके दरख्तों की छाँव भी हमेशगी की है। ये उन लोगों का अंजाम है जिन्होंने तकवा की राह इख्तियार की है, और काफिरों का अंजाम आग ही है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात से खुश होते हैं जो तुझसे पहले उतारी गई है। और इन जमातों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इसकी बातों से इनकार है। तो तुम कह दो कि मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की बंदगी करूं और किसी हस्ती को इसका शरीक ना ठहराऊं। इसकी तरफ तुम्हें बुलाता हूँ और उसी की तरफ मेरा रुख है। और इसी तरह ये बात दी हुई है कि हमने उसे यानी कुरान करीम को एक अरबी फरमान की शक्ल में उतारा, यानी अरबी ज़ुबान में उतारा। अगर हसूल इल्म के बाद तूने इन लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी की तो समझ ले कि फिर अल्लाह के मुकाबले में ना तेरा कोई कारसाज होगा ना बचाने वाला। अब देखें, अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि अगर तुमने देखो कौन सी निशानियां दिखा दी हैं, निशानी सबसे बड़ी ये कुरान की अब बात हो रही है। और अल्लाह ने अरबों को कुरान दिया अरबी में, उनकी ज़ुबान थी। अगर उन्हें किसी और, जिस तरह तुराज ज़बूर जो थे ना उन्हीं ज़बानों में थी जिन ज़बान की कौम थी, ये अरब थे तो इनको अरबी में दिया। अगर इनको किसी और ज़ुबान में दिया होता तो इन्होंने पहला इतराज़ ये करना था, ये तो हमारी समझ में नहीं आता, हमें क्या तो पता, इसका तर्जमा तुम गलत कर रहे हो अरबी में। तो अल्लाह ने उन्हें अरबी में ही दिया। अल्लाह कहता है ये सबसे बड़ी निशानी है। और अगर ये अब ये ना माने और ए नबी आप इनके पीछे अगर लगे तो आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर, तेरा कोई कारसाज ना होगा। नबी को कहा जा रहा है। और हम पीरों फकीरों को अपना वली बनाते हैं, गंदे मंदे कपड़े भी नहीं उन्होंने बदले होते, पास से जाओ स्मेल आती है, और औरतें जा जाके उनके इर्द गिर्द बैठती हैं और कहती हैं बस यही हमारा पूरा करेगा। और इतने लोग गंदे, उनको अल्लाह का वली बनाया हुआ है। वली, ओ भाई, वली होता है दोस्त। अल्लाह के वली तो वो हैं जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। और फिर अल्लाह की राह उनसे को पूछे तो कहते भाई अल्लाह को पुकारो, मुझे ना पुकारो, अल्लाह से दुआ करो, वो सबसे करीब है और तुम दूर दूर भटक रही हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है नक्श कर देता है, और किताब की असल बुनियाद इसके पास है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी ये छोटी सी आयत है कि करो तुम इसमें तब्दीलियां, कर ही नहीं सकते। ये भी मेरा एक मौज़ा है। सदियां गुजर गई हैं, देखें 1400 साल कुरान का ये जो अरबी वाला मतन है ना, अरबी उर्दू हम तर्जमा करते हैं, ये इसका एक जेर ज़बर भी नहीं बदल सका कोई। अल्लाह ने कहा बदल भी लो, बदलोगे नहीं तो उसका असल मतन मेरे पास पड़ा हुआ है ऊपर। हम लोग जब अपनी किसी अहम कागज की फोटो कॉपी करा के किसी को देते हैं ना, शनाख्ती कार्ड ले लें, तो हम असल अपने पास रखते हैं, कॉपी देते हैं, असल नहीं देते। अल्लाह ने कहा वो असल तो मेरे पास पड़ा हुआ है, कुरान उसी तरह। हाँ, हमने तो ये एक एक करके जितना जितना चाहिए था अपने नबी पे नाजिल किया, और असल वहीं पड़ा हुआ है। वो नाजिल कैसे किया? कोई कागज पकड़ा के नहीं भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जिब्राइल ने याद किया तो आए तो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तेज से ढूंढ लाते थे, घबराते थे कि मुझे कैसे याद होगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ठहरो, पहले मेरे नबी से कहो कि आपको तेज होंठ हिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कुरान सुने, आपके दिल में उतारना हमारा काम है। तो हमें पढ़ना हमारा काम है। इस किताब को आखिर खोलना तो है ना, पकड़ के गुलाफ में बंद करके ऊपर तो नहीं रख देनी, अपने हाथों में रखें कि हर वक्त पकड़ी जाए। एक औरत की आदत थी इस जमाने की, देखिए औरत, उसने अपने किचन में भी एक कुरान रखा हुआ, उसने अपने ड्राइंग रूम में भी एक कुरान रखा हुआ, उसने अपने बेडरूम में भी एक कुरान रखा हुआ। और अगर कोई जाहिल औरत है वो कहे क्या तुम बेअदबी करती हो, जगह जगह कुरान पढ़े हैं, पीठ हो रही है। देखें ये कोई बेअदबी नहीं है, कुरान पढ़ा है, जहां से गुजरो उसे पढ़ना है। हाँ, पढ़ोगे नहीं, बगैर पढ़े गुजर जाओगे तो ये उसकी फिर उस बेहुरमती है कुरान की। तो वो क्या करती थी कि जहां है मुझे जाना ना पड़े, मैं इधर ही देख लूं कि अब मैंने अगली आयत क्या पढ़नी है। या मैंने उस औरत को देखा कि उस औरत को अगर कोई मसला दरपेश आता है ना तो वो कुरान खोलती है और ढूंढती है कि इस मसले का हल क्या है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और ये हैं अल्लाह के वली। जो घर बैठी औरतें हैं वो हैं अल्लाह की वली, और हम वली सड़कों पर ढूंढते हैं गंदे गंदे लोगों को। अब जो नंगा फिर रहा है हम कहते हैं ये अल्लाह का बंदा है, इसे कुछ ना कहो। ओ भाई, उसे कपड़े पहनाओ और उसे इज्जत से कहीं बिठा दो, तुम हो वली अल्लाह के। सुबहान अल्लाह।
پھر ہم نے ان لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض باتیں ہم تجھے تیری زندگی ہی میں ہی دکھا دیں. نہیں، ہم لوگ پڑھیں گے آیت 38. اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر قوموں میں بھیجے تھے، پیدا کیے تھے، اور وہ تیری ہی طرح انسان تھے. ہم نے انہیں بیویاں بھی دی تھیں، اولاد بھی، اور کسی پیغمبر کے لیے یہ بات نہ ہوئی کہ کوئی نشانی لا دکھائے دکھاتا، مگر اس وقت کہ اللہ کا حکم ہوا. اور ہر وقت کے لیے ایک کتاب یعنی لکھت پڑی ہوئی ہے، لکھت. اور اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے نقش کر دیتا ہے، اور کتاب کی اصل بنیاد اس کے پاس ہے. اور ہم نے ان لوگوں سے جو وعدے کیے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض باتیں ہم تجھے تیری زندگی میں ہی دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے تیرا وقت پورا کر دیں. بہرحال جو کچھ تیرے ذمہ ہے وہ یہی ہے کہ پیغام حق پہنچا دیا. ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے، تیرا کام نہیں. اللہ اکبر. اب بھی دیکھیں نبی سے باتیں کی جا رہی ہیں کیا کہ اے نبی آپ کو اب آپ کی زندگی میں ہم سب کچھ دکھا دیں گے ہم، لیکن ہو سکتا ہے کچھ چیزیں نہ دکھائیں، آپ کو موت آ جائے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ